دوستو ایک بادشاہ بہت ہی عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت بھی دیتا تھا اور ہر مہم میں اس کو ساتھ شریک بھی رکھتا تھا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس کے حرم میں بھی نہیں تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپک پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنایا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا اور اس کو خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا میں۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود بحفاظت پہنچا کر آؤں گا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ حضور کا اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لے آئے آپ؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا تھا، سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی، تم سے پوچھاؤں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، اور خیال رکھنا کہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ بادشاہ کی تواضع کی گئی۔ بادشاہ مطلب کی بات پر آخر آ گیا، اس کے حسن کی تعریف شروع کر دی اور کہنے لگا کہ تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی بہت سمجھدار تھی، اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک بھیج دیا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وہ بولی کہ حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائیں؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف